کیا رسالت مآب کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی ہوں تو رسول اللہ کی وفاداری کریں؟ کربلا کے 2 چیپٹر مجھے سمجھ آئے آج سے کوئی 13-14 سال پہلے، جب میں نے اپنا بیٹا مالک کو دیا واپس. مجھے تب سمجھ آیا کہ اولاد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور جس وقت میں نے اپنے والد صاحب کو مالک کے سپرد کیا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا علی اکبر کی، مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا علی اصغر کی، مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا سجاد کی، مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے صرف علی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کو علی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے ان کا. اگر آپ کو مالک کا درد یہاں محسوس ہوتا ہے نا، پھر عزاداری ہے، رسوم سے نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، زوڈک کنسلٹنٹ ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میرا ہے جی فلسفہ شہادت امام حسین کا ٹاپک، کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے. اسی حوالے سے جعفری صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے. فلسفہ شہادت امام حسین کائنات کو پتہ کیا ہے سر. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کے لیے تو شہادت نہیں پائی. بالکل. فلسفہ شہادت 1 لائنر اگر میں بات کر لوں تو معرفت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شہادت حسین ہے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہے کیا؟ رسالت مآب کی محبت. جب آیات تطہیر کا نزول ہوا تو وہی 5 لوگ جو اس چادر کے نیچے تھے، جن کے بارے میں رسالت مآب نے کہا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ہا ہونا اہل یہی ہیں، یہی اہل بیت ہیں. اور جو اہل بیت ہیں ان کا، اور اگر آپ دیکھیں اصل میں ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر نا شاید اعتقاد یا اتنا ہم نے نا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرقوں میں نہیں ہے. دین کی اصل جڑ ہے، اصل ہے، اصول دین میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، فروع دین میں نہیں ہے. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ سن 61 ہجری کے بعد 2 ہی فرقے باقی بچے تھے، ایک حسینی تھے، ایک یزیدی تھے، اور میں حسینی ہوں. حسینیت معرفت الہی کا نام ہے، حسینیت رسالت مآب کی محبت کا نام ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، بالکل درود ابراہیمی میں کیا ہے کہ اے اللہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، جیسے کہ ابراہیم اور ان کی آل پہ بھیجا، رسالت مآب اور ان کی اولاد پہ درود بھیج. برکت دے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء اور ان کی آل کو، جیسے برکت عطا کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا مطلب کیا ہے؟ رسالت مآب کے تمام آباء و اجداد. اور آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسالت مآب کی تمام اولاد. سینٹر آف دا گریویٹیشن سرور انبیاء. کلمہ کن کا پڑھا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تاج رسالت مآب کے سر کے اوپر کیا؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے. انہی کے واسطے سے اللہ نے بنائی. بالکل. کائنات بنائی ان کے لیے نا. بالکل بالکل. تو ہم دین، ایمان، ہر چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بھی. تو پھر سرور انبیاء کو اللہ نے کیا کہا قرآن پاک میں؟ آیات مودت جو ہیں کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اس اجر رسالت کے طور پہ میں نے تمہیں رسالت دی، میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے آیا، میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں تمیز سکھائی، میں نے تمہیں تہذیب سکھائی، میں نے تمہیں رہن سہن کا طریقہ سکھایا، میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی. مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے
کہ میری اولاد سے مودت رکھنا. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. مودت یعنی محبت ختم ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے. مودت ختم ہونے کا مطلب موت ہے. مودت کی سب سے بڑی مثال مچھلی ہے. اس کو پانی سے مودت ہے, پانی سے نکلے گی مر جائے گی. بالکل. پھر آپ اس کو پکا کے کھا لیں گی, پھر پیاس لگائے گی, پھر پانی مانگے گی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مودت ہے. وہ آپ کے وجود کے اندر پیوست ہو جائے تو پھر اس مودت کا مطلب جو بھی اس امت نے سمجھا تو انہوں نے رسول اللہ کے گھر سے کیا کیا. مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جتنی دشمنی لوگوں نے ہم سے قرآن پاک میں ہماری محبت فرض ہونے کے بعد کی ہے, اتنی دشمنی شاید وہ اس وقت بھی نہ کرتے کہ اگر اللہ ہماری دشمنی کا حکم دے دیتا. امت کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے, کرنے والوں کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. یہ وہ ہیں جو سرکار کے دوش پہ سوار رہے. یہ وہ ہیں کہ جب نماز میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے میں ان کے اوپر جو ہے وہ تشریف لے آئیں تو رسالت مآب سجدہ طویل کر دیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسالت مآب کھڑے ہو کے انتظار کریں. یہ وہ ہیں کہ جن کو کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرائیں. یہ وہ ہیں کہ جو واللیل کی زلفوں جن کو ہاتھ میں دے کے کہیں کہ تمہاری سواری کتنی زبردست. کیا صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ کیا کتنی کمال کی سواری ہے؟ تو رسالت مآب نے کیا جواب دیا تھا کہ سوار دیکھو کون ہے. وہ جو سوار دوش نبی ہے اس کو گھوڑے سے نیزوں کے ذریعے, پتھروں کے ذریعے, تلواروں کے ذریعے نیچے گرانا, ان کی لاش کو پامال کرنا, یہ مودت ہے. جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کے گھر سے دشمنی نہیں کی جاتی. وفاداری کی بات کرتے ہیں. میں تو عام سا آدمی ہوں, میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, لیکن ہمارے جو تہذیب ہے, ہماری جو وسیب ہے, اس وسیب میں بار بار میں ایک بات کرتا ہوں کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دیاں چبراتاں مالکاں نال ہوندیاں ہیں. بالکل. کیا ہمیں رسول اللہ کے دین سے وفاداری نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا رسالت مآب کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی ہوں تو رسول اللہ کی وفاداری کریں؟ کیا ہمارے لیے اس بات کی ضرورت اس سے امر سے زیادہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کو اس کی جان, مال, گھر, ماں باپ, بیوی, بچے, حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں؟ تو کیا ہم نے پیار کا حق ادا کیا؟ کیا ہمارے اندر وہ درد ہے؟ عزاداری کی بات بھی میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں جی. اگر آپ کو مالک کا درد یہاں محسوس ہوتا ہے نا, پھر عزاداری ہے, رسوم سے نہیں ہوتی. عزاداری رسموں سے نہیں ہے, عزاداری خود سے ہوتی ہے. اگر عزاداری کی بات کریں تو حضرت اویس کرنی نے جب سنا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ نے دانت توڑ دیے. ڈینٹسٹ کے پاس تو نہیں گئے تھے کہ دانت نکال دیں, پتھر سے ہی توڑے ہوں گے. بالکل. خون بھی نکلا ہوگا. بالکل. سرور انبیاء نے منع کیوں نہیں کیا؟ سرور انبیاء نے یہ کیوں کہا کہ اللہم بارک, کہ اللہ اس کو برکت دے. کیوں کہا؟ وہ جو بے اختیار, وہ احساس, وہ تکلیف, وہ سر میں سچی بات بتاؤں, میں بڑے بچپن سے یہ کربلا سنتا آ رہا ہوں, بڑا ہوں اس کے ساتھ, لیکن کربلا مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. کربلا کے 2 چیپٹر مجھے سمجھ آئے آج سے کوئی 13-14 سال پہلے, جب میں نے اپنا بیٹا مالک کو دیا واپس. مجھے تب سمجھ آیا کہ اولاد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور جس وقت میں نے اپنے والد صاحب کو مالک کے سپرد کیا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا علی اکبر کی, جو اس وقت سمجھ آئی مولا علی اصغر کی, مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا سجاد کی, مجھے اس وقت سمجھ آئی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. مجھے اپنے گھر کی تکلیف سے اگر مالک کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا نا, تو مجھے کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے, مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہے. دین احساس کا نام ہے.
کلمہ صرف پڑھنا نہیں تھا. علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلمہ پڑھ کے بھی اگر رسالت مآب کے گھر کا درد احساس نہیں ہے نا, کبھی صرف احساس کریں, کچھ نہیں. رسالت مآب کا مرتبہ مجھے نہیں پتا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے صرف علی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کو علی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا, علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, مجھے نہیں پتا کون ہے ان کا مرتبہ. لیکن صرف اور صرف ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ان کی بشری حیثیت کا اندازہ تو کر سکتے ہیں. بالکل. کیا بیتی ہوگی مولا حسین علیہ السلام پہ جب 6 مہینے کے بچے کو انہوں نے تیر مار کے ذبح کر دیا. کیا بیتی ہوگی اس ماں کے اوپر کہ مولا حسین نے دفن کر دیا بچہ اور نیزہ مار کے قاتل نے قبر سے بچے کو اٹھا لیا. کیا بیتی ہوگی اس ماں کے سامنے کہ جس کے سامنے اس کے 6 ماہ کے چھوٹے سے بچے کو گھٹنے پہ رکھ کے اس خنجر سے اس کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کر دیا. کیا بیتی ہوگی اس بھائی کے اوپر کہ جس نے اپنے بھائی کی آنکھ میں تیر لگا ہوا بازو کٹے ہوئے دیکھے ہوں گے. کیا بیتی ہوگی اس بیٹے کے اوپر کہ جس نے اپنے باپ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اس کے اوپر سے گھوڑے گزر گئے. کبھی پڑھیں تو صحیح ان کتابوں میں لکھا کیا ہے. یہ شہزادوں کی جنگ تھی. وہ بیدی صاحب کا ایک شعر ہے کہ اگر یہ کربلا جنگ ہے شہزادوں کی, قلم ہے دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا. لکھو حسین ہار گیا. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طلسم ہے جو کائنات پوری میں رواں دواں ہے. آپ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. آپ اس کو فرقوں میں کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور فرقوں میں مت پڑو. سر کبھی سوچئے گا اس بیٹے کا درد کہ جس کا سارا خاندان قتل ہو گیا اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا ہے. کبھی مولا سجاد کا درد تو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بحیثیت انسان, امامت تو ہم نہیں سمجھ سکتے, بحیثیت انسان. گردن میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, 100 کلو سے زیادہ لوہا ہے. سورج سوا نیزے پہ ہے, لوہا جلتا ہے تو گوشت کے اندر کھپتا ہے وہ. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. پیروں میں جوتا نہیں ہے مالک کے, اتنا کانٹا ہے پیروں میں, پیر رکھا نہیں جاتا, زمین توے سے زیادہ گرم ہے. اور وہ 1400 میل, سر 1400 میل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں تقریباً 1800 کلومیٹر پیدل. آپ کا کیا خیال ہے یہ آسان سفر تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی کی لاش کو مطلب جو ہے وہ ایسے چھوڑ کے جایا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا میں نے اپنے گھر کے درد سے مالک کو پہچانا ہے. کبھی کسی کی لاش کو ایسے چھوڑ کے جایا, وہ بھی صحرا میں بے گورو کفن. سر کربلا سے لے کے شام تک آپ کبھی گزرے نا اس راستے سے, آپ کو پتہ لگے گا کہ کربلا سے شام تک قبریں ہیں ان بچوں کی جن کی ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے اور ماں کی گود سے گرتے تھے اور اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مارے جاتے تھے, روندے جاتے تھے. یہ کربلا سے شام تک کا سفر اتنا آسان نہیں ہے. جو کربلا کوئی 8 پہر کی جنگ نہیں ہے. کربلا کوئی 9ویں 10ویں میں بس گزر گئی, یہ ایسا نہیں ہے. یہ 10ویں کی صبح فجر سے عصر تک کا 8 گھنٹے کی جنگ نہیں ہے یہ. سر کبھی اس درد کو محسوس کریں کہ بی بی نے اپنے دونوں بچے شہید کر دیے مولا حسین علیہ السلام پہ, اور بچوں کو کہا کہ اس وقت تک تمہیں میں جو ہے نا وہ معاف نہیں کروں گی کہ جب تک تم فوج کو بھگا کے کربلا سے باہر لے جاؤ. آج بھی حضرت عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کی زری کربلا کی حدود کے باہر ہے. مولا حسین نے وہاں سے صرف اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ میری بہن کی نشانی رہے. آج بھی یہ اتنا آسان سمجھتے ہیں آپ کی یہ دنیا ہے, اتنی آسان ہے. بالکل ایسے ہی. سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام ہے. یہ کسی فرقے کا نہیں ہے, کسی فرقے کا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پہ واجب ہے. دیکھیں میں بار بار دین کی بات کرتا ہوں, میں کوئی فقیہ نہیں ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں.
لیکن مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ دین کی 3 بیسک اصول ہیں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب۔ اللہ کے اوپر کوئی تحریف نہیں، اللہ واحد کارساز کائنات کا وہی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور افضل الانبیاء ہیں۔ بے شک قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ ان تینوں میں کوئی تحریف نہ ہم ہونے دیں گے اور نہ ایسی کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا چیز ہے؟ جس نے رسول اللہ سے محبت کی یا جس سے رسول اللہ نے محبت کی، سب سے محبت واجب ہے۔ جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی یا جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی، اس سے دشمنی واجب ہے۔ بالکل کیا ان رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہم والا من والاہم، یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر دی۔ اللہم آدا من آداہم، کہ اللہ دشمنی رکھ اس سے جو ان سے دشمنی رکھے۔ بے شک تو پھر ان کے دشمنوں کی کارگزاریوں پہ خوش ہونا، پھر ان کے دشمنوں کے کیے پہ راضی ہونا۔ مولا کائنات کا ایک جملہ ہے کربلا سے پہلے کا، توہین رسالت کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ اے اللہ، جس نے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی یا ان کے ایذا دینے والے کی ایذا سے راضی ہو گیا یا ان کی ایذا دینے والے کو اچھا سمجھا، اے اللہ تو اس کے اوپر لعنت کر، تیرے فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں، اور کل مومن اور مومنان کی لعنت ان کے اوپر، مومنات کی لعنت ہے اس کے اوپر تا قیامت۔ سر کربلا سے بڑی توہین رسالت کوئی اور ہو سکتی؟ سر میرے ایک اور بات بتا دیں، ہماری ظاہر سی بات ہے میں سادات کی فیملی سے ہوں، ہماری خواتین یا کوئی بھی سارے عزت دار گھر سب کے، کسی کی بھی خواتین کا کوئی نام سڑک پہ صرف لے لے، بیتتی کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، غیرت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ بالکل بالکل۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی بیٹیوں کی چادریں چھینیں، کیا رسول اللہ کی غیرت پہ ہاتھ پڑا؟ سمجھ آتی ہے کہ رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈال کے، اور ہم مطلب ہمیں اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، فلاں وہابی ہے۔ وہ سر رسالت مآب شیعہ سنی وہابی نہیں ہے، رسالت مآب ہی دین ہے، کائنات کے مالک ہیں۔ بالکل رسالت مآب ہی دین ہے۔ بالکل بھئی ہمیں تو اللہ کا نہیں پتا تھا نا، ہمیں اللہ نے آ کے نہیں بتایا کہ یہ سرور انبیاء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ہمیں رسالت مآب نے بتایا کہ یہ اللہ ہے، اس کی اطاعت کرو۔ بے شک۔ اور قرآن پاک میں حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو رسول اللہ نے کہا، یعنی قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو رسول کی اولاد کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا؟ سرور انبیاء کے بچوں کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا؟ سر محرم وہ مہینہ تھا جس میں 61 ہجری سے پہلے تک جنگیں نہیں ہوتی تھی، حرمت والا مہینہ تھا۔ عرب کے ڈاکو ڈاکہ مارنا چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، دشمنیاں ختم کر دی جاتی تھی۔ آخر اتنی کیا آفت آ گئی، اتنا کون سا قہر ٹوٹ پڑا کہ سرور انبیاء کی اولاد کو محرم الحرام کے مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب 8 ذی الحج کو مولا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا اور وہاں سے کعبہ چھوڑ دیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نجات کہا ہو، ان الحسین سفینۃ النجات، جنہیں رسول اللہ نے ہدایت کی چراغ کہا ہو، مصباح الہدایت، ان الحسین مصباح الہدایت، وہ مصباح الہدایت اور نجات کی کشتی تو کعبے سے نکل کے جا رہی تھی، پھر کس کا حج رہ گیا؟ بالکل کاہے کا حج؟ کس کا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو مدینہ چھوڑ رہی تھی، کاہے کا حج؟ صرف یہ دیکھیں کہ کس نے کیا کیا، پھر چاہے میرا باپ بھی ہے، میرا خاندان بھی ہے، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات آتی ہے تو میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دینا۔ بس یہی کہا تھا نا سرور انبیاء نے
کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ اگر سنت بھی ہے تو اہل بیت ہی تو سنت کا جو ہے اعادہ جو ہے نا وہ اعادہ کرنے والے دونوں الفاظ ہیں، لیکن میجر وہی۔ بالکل ایسے تو احیاء دین کس نے کیا؟ مولا امام حسین علیہ السلام۔ فلسفہ شہادت امام حسین معرفت رسول اللہ کا نام ہے، وفاداری ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، وفاداری ہے رسالت مآب کے گھر کی، وفاداری ہے مولا امام حسین علیہ السلام سے، وفاداری کا نام ہے شہادت، ورنہ اور کیا ہے؟ دین کا احیاء کیا ہوتا تھا؟ دین کو کوئی دیمک لگ گئی تھی، خراب ہو گیا تھا تو ٹھیک کرنا تھا نا، دین ٹھیک ہی تھا تو پھر ٹھیک کو ٹھیک کون کرتا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر احیاء دین ہے تو دین کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہوا تھا تو مولا حسین علیہ السلام نے اس کی احیا کی نا۔ بالکل اسلام کو زندہ کیا کربلا نے تو اسلام کے اوپر کوئی موت طاری تھی، کوئی موت کا سکوت تھا تو جس کو توڑا نا۔ بالکل مولا حسین علیہ السلام کسی کے پابند ہیں، کسی فرقے کے؟ سر میرا عقیدہ جو بھی ہو، میں نے اپنی قبر میں جا کے اپنا جواب خود دینا ہے، میری قبر میں کسی نے نہیں جانا، بالکل ایسے ہی ہے، نہ کسی کی قبر میں جا کے میں نے جواب اپنی دینا۔ قبر اور اپنا حساب، میرا عقیدہ ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرا جو بھی ہے، میں کیوں کسی کے اوپر تھوپنے کی کوشش کروں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن کم از کم میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ تو سکتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ کیا میں ان سب پہ راضی ہوں جنہوں نے رسول اللہ کی سب سے بڑی توہین کی، ان کی اولاد کو قتل کیا، ان کے بچوں کی تذییع کی، بیویوں کی چادریں چھین لیں، جنہوں نے مالک کے گھر کو شہر شہر رسوا کیا؟ بی بی کا خطبہ بڑا شاندار ہے، بی بی مسافرہ شام شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کا۔ جس وقت آپ خطبہ دے رہی تھی دمشق کے دربار میں اذان ہونا شروع ہوئی، آپ خاموش ہوئی۔ جس وقت اذان ختم ہوئی تو آپ نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ جو تم نے اذان سنی ہے اس میں جو نام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ تو ہم پہ جتنا مرضی ظلم کر لے، جو مرضی کر لے، جب تک قیامت رہے گی میرے آباء و اجداد کا نام رہے گا۔ آج بھی دین انہی کے گھر کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، دین انہی کے گھر کا ہے۔ بالکل مولا حسین علیہ السلام تو نیزے پہ بھی قرآن سنا کے بتا رہے تھے کہ میں موجود ہوں، میں کہیں نہیں گیا۔ یہ دین جب تک ہے تب تک حسین ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ سر، یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے، جتنا ٹائم لگائیں گے اتنا زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔